السلام علیکم ناظرین، میں میر افسرمان کالمسٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا مشرق افق مشرق ٹی وی۔ آج جو میں نے کالم اخبارات کو شائع کے لیے لکھا ہے وہ ہے شام کے بارے میں۔ شام کے بعد ہمیشہ فلسطین فتح ہوتا ہے۔ موضوع پر آنے سے پہلے کچھ اہم باتیں۔ جو قومیں امیدیں نہیں باندھتی، خواب نہیں دیکھتی، جدوجہد نہیں کرتی، وہ کبھی بھی زندگی میں کامیاب نہیں ہوتی۔ دشمن کی چالیں ہیں کہ مسلمانوں کو مایوس کر دو، اس طرح ان کو ذہنی غلامی میں مبتلا کر کے ان کو غلام بنایا جا سکتا ہے۔ ان کے ملکوں کی قدرتی وسائل جو زمینیں، سمندر، ہوائیں، معدنیات کی شکل میں ہے، اس پر قبضہ کیا جا سکتا ہے۔ دنیا کا نقشہ اٹھا کے دیکھیں، سارے اہم سمندری راستے، بحری راستے، ہوائی راستے ساری اسلامی ملکوں سے گزرتے ہیں، مگر ان سب پر عیسائیوں کا قبضہ ہے۔ مسلمانوں پر جنگیں مسلط کر کے ان کے وسائل پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ اسلامی ملکوں میں فوجی اڈے قائم کیے ہوئے ہیں، اسلامی سمندروں میں اس کے بحری بیڑے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، سارے اسلامی ملکوں میں اپنے پٹھو حکمران بٹھائے ہوئے ہیں۔ کوئی اسلامی ملک ان سے سیکولر نظام کے تحت بھی محنت کر کے کامیابی الیکشن سے حاصل کرتا ہے تو ان ملکوں کی فوجوں سے ان پر چڑھائی کر کے ان سے اقتدار چھین لیا جاتا ہے، جیسے مصر کے نمائندوں نے مغرب کے تعلیم یافتہ مصری مرسی اور اسلامک فرنٹ الجزائر کے لیڈروں نے کامیابی حاصل کی تھی، تو ان کی فوجوں سے ان کا اقتدار چھین کر فوجی ڈکٹیٹر بٹھا دیے۔ تاریخ نے یہ بیان ریکارڈ کیا ہوا ہے کہ جب عیسائیوں نے 1924 میں اسلامی خلافت کو توڑ کر کمال اتا ترک کے ہاتھوں ترک میں سیکولری نظام حکومت بنائی تھی، تو برطانیہ کے اس وقت کے وزیر دفاع نے بیان دیا تھا کہ دنیا میں کہیں بھی دوبارہ اسلامی حکومت قائم نہیں کرنے دیں گے۔ 4.25 برس پر پھیلی ہوئی اسلامی خلافت کو کئی راجلوں میں تقسیم کر کے عیسائی حکومتوں نے آپس میں بانٹ لیا تھا۔ یہی پالیسی آج تک قائم ہے۔ اس لیے وسط ایشیا میں اسرائیل ادھر ہماری طرف، مغربی ایشیا میں بھارت کو تھانے دار بنایا ہوا ہے۔ نہ کشمیر کا مسئلہ نہ فلسطین کا مسئلہ ہم ہونے دیتے ہیں۔ اب تو ٹرمپ نے اسرائیل کے وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کے ساتھ مشترکہ کانفرنس میں کہا کہ غزہ پر امریکہ قبضہ کرے گا، 20 لاکھ فلسطینیوں کو مصر اردن بھیج دے گا، گریٹر اسرائیل کا خواب پورا کرے گا، جس میں مصر، اردن، شام، لبنان، فلسطین، سعودی عرب کے علاقے شامل ہیں۔ اس بیوقوفانہ بیان اقوام متحدہ، روس، چین، برطانیہ، کینیڈا، پاکستان، عرب ممالک اور دیگر انصاف پسند دنیا نے غم و غصے کا اظہار بھی کیا تھا۔ ویسے دیکھتے ہیں امریکہ کا غزہ پر قبضہ ہوتا ہے یا پہلے کی طرح دوبارہ حماس سے شکست کھاتا ہے۔ نیتن یاہو کب فلسطین خالی کرتا ہے؟ پہلے وقتوں میں شام میں آج کا لبنان، اردن اور فلسطین شامل ہوتا تھا۔ یہ باتیں مشہور ہیں کہ شام سے کالے جھنڈے والے لشکر فلسطین کو فتح کرنے نکلیں گے۔ تاریخی طور پر ثابت ہے کہ حضرت عمر کے دور میں پہلے شام فتح ہوا تھا، اس کے بعد اسلامی فوجیں فلسطین کی طرف بڑھیں اور فلسطین فتح ہوا۔ پھر صلاح الدین ایوبی کے دور میں اسلامی فوجوں نے پہلے شام کو فتح کیا، پھر اس کے بعد اسلامی فوجیں فلسطین طرف بڑھیں اور فلسطین فتح ہوا۔ اب 2024 میں شام فتح ہوا ہے، انشاءاللہ 2025 میں فلسطین فتح ہوگا۔ تاریخ اپنے آپ کو ضرور دہرائے گی۔ خلفاء راشدین کے دور میں 638 میں فلسطین کے مسلمانوں نے قبضہ کیا تھا۔ اس سے قبل فلسطینیوں پر عیسائیوں کا قبضہ تھا۔ تاریخ اسلام میں لکھا ہے کہ اسلامی فوجیں ایک طرف خالد کی کمانڈ میں روم کی طرف فتوحات کر تھی، دوسری طرف سعد بن وقاص کی کمانڈ میں ایران کی طرف فتوحات میں مصروف تھی۔ حضرت ابو بکر کے دور میں شام کو فتح کرنے کے لیے پلاننگ ہوئی، چنانچہ ابو عبیدہ جراح کو خمس کی طرف اور حضرت عمر بن حاص کو فلسطین کی طرف، یزید بن ابی سفیان کو دمشق کی طرف اور شرحبیل بن حسنہ کو اردن کی طرف روانہ کیا گیا تھا۔ یہ چاروں کمانڈر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی قیادت میں تھے۔ اس وقت خالد بن ولید کو بھی ابو بکر نے حکم دیا کہ عراق میں اپنا نائب مقرر کر کے فوراً شام پہنچ کر اسلامی فوجوں کی کمانڈ سنبھال لو۔ حضرت خالد بن ولید کی کمانڈ میں یرموک میں مسلمانوں کو فتح ملی تھی۔ حضرت عمر کے دور میں خالد بن ولید کی جگہ ابو عبیدہ بن جراح اسلامی فوجوں کے کمانڈر بنے۔ ابو عبیدہ
بن جراح کے کمانڈ میں 2.5 ماہ کے محاصرے کے بعد شام فتح ہوا۔ اس کے بعد دوسرے علاقے فتح ہوئے۔ دوسری طرف حضرت عمر بن عاص اور شرجیل بن اسنا فلسطین میں رومی لشکروں سے مقابلہ کر رہے تھے۔ عمر بن عاص نے حضرت عمر سے جنگ کے بارے میں مشورہ مانگا۔ حضرت عمر نے جواب دیا، میں نے قائد روم کے مقابلے میں قائد عرب کو بھیجا ہے، تم رومی کمانڈر سے کچھ کم نہیں ہو، جس طرح بند پڑے کرو۔ حضرت عمر نے حکم بھیجا کہ فسیاریہ، رملہ، ایلیا، غزہ شہروں پر حملہ کرو تاکہ رومیوں کو دھیان بٹ جائے۔ جب عیسائی مسلمانوں نے جھڑپیں میں مصروف ہوئے، عمر بن عاص نے رومی فوجوں پر حملہ کر دیا۔ رومی ہار مان گئے، مسلمانوں نے فلسطین فتح کر لیا۔ رومیوں کی درخواست پر معاہدہ ہوا کہ حضرت مسلمانوں کے امیر حضرت عمر تشریف لائیں اور وہ ہمارے سے شہر کی کنجیاں حاصل کریں۔ اسی تاریخی معاہدے میں عیسائیوں کو مکمل آزادی دی گئی تھی۔ پہلی صلیبی جنگ میں عیسائیوں نے انطاکیہ فتح کیا اور پونے 2 سال میں حکومت کی۔ اس کے بعد 1009 میں عیسائیوں نے فلسطینیوں پر قبضہ کر لیا۔ حضرت عمر نے فلسطین کو فتح پر عیسائیوں پر مظالم کیے تھے، لیکن عیسائیوں نے جب فتح کیا تو 3 دن قتل و غارت سے خون کی ندیاں بہا دی تھی، بچوں، عورتوں، بوڑھوں تک کو نہیں چھوڑا تھا۔ 17,000 کے لوگ قتل ہوئے۔ 90 سال تک عیسائیوں نے فلسطین پر حکومت کی۔ نور الدین زنگی نے عیسائیوں سے لڑ کر انطاکیہ اور ارد گرد کے علاقے چھین لیے۔ دوسری صلیبی جنگ میں عیسائیوں کو شکست کا یورپ بھاگ گئے۔ صلاح الدین نے عیسائیوں کو 1187 میں شکست دے کر 90 سالہ اقتدار ختم کرے فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ عیسائیوں کی فتح پر ظلم کی انتہا تھی، مگر صلاح الدین نے اسلام کے سنہری اصولوں پر عمل کرتے ہوئے عام معافی کا اعلان کیا، کسی سے ظلم نہیں کیا۔ اس طرح تاریخی طور پر ثابت ہوا کہ عمر کے دور میں 636 میں فلسطین فتح ہوا، پھر 637 میں عمر کے دور میں فتح ہوا، 1187 میں صلاح الدین ایوبی کے دور میں شام فتح ہوا، تو پھر 1187 میں فلسطین فتح ہوا۔ 2024 میں انقلابی کمانڈر ایمن شرح کے ہاتھوں شام فتح ہوا ہے۔ انشاءاللہ ایمن شرح اور حماس کے ہاتھوں 2025 میں فلسطین فتح ہوگا۔ ٹرمپ اور نیتن یاہو شیطانی فیصلے کرتے رہیں، رحمانی فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ جلد مسلمانوں کے ہاتھوں یہود و نصارہ شکست کھائیں گے۔ مسجد اقصی اور انبیاء کا مسکن، ان کے اصلی وارثوں فلسطینیوں کے ہاتھ میں آئے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔